اگر آپ کا کوئی مسئلہ اٹکا ہوا ہے اور آپ اس کے اسباب اختیار کرتے ہو، دعا نہیں مانگتے، اللہ کہتے ہیں تیرا یہ خیال ہے کہ مسئلے میں دور نہیں کر سکتا، مسئلے تیرے گورنمنٹ دور کرے گی، تو یہ تکبر ہے جو آپ کو سزا کا ذریعہ بنے گا اور برکتیں چھین لے گا آپ کی زندگی سے۔ اس لیے قرآن کے الفاظ دیکھو، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ کہتے ہیں کہ مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ ٹھیک ہے بھائی، یہ آپشن ہے نا، آپ کو آپ بتاؤ، جب کوئی گورنمنٹ کسی کو کوئی آپشن دیتی ہے یا کوئی بینیفٹس دیتی ہے تو گن پوائنٹ پہ تھوڑی دیتی ہے بھائی گورنمنٹ نے یہ کہا کہ قرضہ ملے گا بغیر سود کے، غریب لوگوں کو چاہیے اپنا مکان بنائے، یہ کہے گی نا گورنمنٹ، آگے دھمکی تو نہیں دے گی جس نے قرضہ نہیں لیا نا ہم سے مکان بنانے کے لیے اس کو شوٹ کر دیا جائے گا، ایسی دھمکی دے گی کبھی؟ تو یوں ہی کر دو اگر منہ سے نہیں نکل رہا کچھ دھمکیاں دے کے کبھی کسی کو کوئی سہولت دی جاتی ہے؟ ہاں دیہاتی مائیں کرتی ہیں ایسا، وہ ایک آدمی نے پرینک بنایا کہ انگریزوں کی مائیں اور پاکستانیوں کی مائیں میں کیا فرق ہے، بڑا زبردست تھا، انگریز کی ماں کھانا لا کے رکھ دے گی، کھانا ہے کھا، نہیں تو یہاں سے دفع ہو جا ٹھیک ہے نا، پاکستانی اور دیہاتی ماں کیا کرے گی، وہ میرا بیٹا کھا لے، یہ میں نے تیرے لیے پکائی ہے بریانی، میں نے تیرے لیے یہ پکایا ہے، پہلے منتیں کرے گی، بچہ نہیں کھائے گا تو دھمکیاں دینے پہ آ جائے گی اس کو، کھا ورنہ میں تھپڑ ماروں گی تیرے کے بے غیرت، تو نے بنوایا کیوں مجھ سے، یہ تجھے پتہ نہیں ہے یہ؟ تو نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے کہ آپ کسی کو کوئی نعمت دے رہے ہو اور ساتھ میں بندوق نکال کے بولو کہ یہ لو، کسی کو آپ نے ہدیہ دیا، 100 روپے، 1000 روپے، 500 روپے آپ نے کسی کو دیے، یہ آپ کی خدمت میں، وہ کہہ رہے یار میں تو ابھی ضرورت نہیں ہے آپ کا، بڑی نوازش، آپ بندوق نکال لے، تو یہ ہدیہ رہے گا؟ یہ ہدیہ تھوڑی رہے گا۔ تو کوئی بھی جب حکومت یا کمپنی کسی کو سہولت دیتی ہے تو وہ گفٹ کو پھر گفٹ ہی قرار دیتی ہے، لیکن اللہ کا اسٹائل یہاں پہ بالکل انداز بالکل الگ ہے۔ اللہ کیا کہتے ہیں، مجھ سے مانگو، یہ بینیفٹس مل رہے ہیں نا اللہ کی طرف سے، ہے بھائی، اللہ کیا کہہ رہے ہیں، مجھ سے مانگو اور میں جو مانگو گے میں وہ تمہیں دوں گا، بس یہ اللہ ٹھیک ہے، ہمیں تو نے بتا دیا کہ ہم مانگیں گے اور تو دے گا، ہمیں یہ بات پتہ چل گئی، اب ہماری مرضی، ہم جب چاہیں تو اس سے مانگے، ہمیں یہ سہولت کا پتہ چل گیا، اب ہم ہماری مرضی، اب ہمارے، کہتے ہیں اٹس اپ ٹو یو، کہتے ہیں نا یہ اب آپ کے اوپر ہے، آپ مانگے یا نہیں مانگے، نہیں آگے اللہ نے بندوق نکال لی ہے ٹھیک ہے نا، بندوق نکال لی، اللہ کہتے ہیں ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یاد رکھو مجھ سے مانگنے میں تکبر کیا، میں نے تو کہا ہے مانگو، اگر نہیں مانگا کبر سے کام لیا کہ نہیں جی ہم نہیں مانگ رہے، سیدخلون جہنم داخرین، ذلیل کر کے جہنم کی آگ میں پھینک دوں گا۔ اڑے بھائی اللہ تو ہمیں گفٹ دے رہا ہے دعا کا یا جرمانہ لگا رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ کوئی سمجھ میں آنے والی بات بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں اور مقام پہ جب اللہ نے کہا نا میری یہ نعمتیں حاصل کھاؤ، تو پھر یہ نہیں کہا نہیں کھاؤ گے تو یوں کر دوں گا، یہ نہیں کہا، اللہ نے قرآن میں کہا کلو واشربو، کھاؤ اور پیو، حد سے تجاوز نہ کرو، یہ نہیں کہا اگر نہیں کھایا نا تو جہنم میں پھینک دوں گا، یہ کہا قرآن نے؟ کیا ہو گیا بھائی، اللہ نے کہا فن کے ہو نکاح کرو، یہ نہیں کہا نہیں کیا نا جہنم میں پھینک دوں گا میں، بشرطے کہ گناہ سے بچے انسان، گناہ کرو گے پھر تو جاؤ گے جہنم میں۔ لیکن جو بھی اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان کو بندوق کی نوک سے نہیں اللہ نے کہا، کیونکہ وہ نعمت پھر نعمت رہتی نہیں ہے، وہ نعمت تھوڑی رہتی ہے پھر وہ، لیکن یہاں اللہ کیا کہہ رہے ہیں، مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، ہم خوش ہو گئے، زبردست، اللہ کی طرف سے انعام مل گیا، ٹھیک ہے جب سہولت سے ٹائم ملے گا تو مانگ لیں گے، موڈ ہوگا، اور نہیں بھی مانگا تو اللہ نے بس ایک آپشن دیا ہے کہ مانگو گے تو ملے گا، لیکن اللہ نے کیا کیا، انداز دیکھو، کہا کہ اگر نہیں مانگا، اگر نہیں مانگ تو جہنم میں ذلیل کر کے داخل کر دوں گا۔ سوال پیدا ہوتا ہے اللہ یہ تو گفٹ دے رہا ہے یا ہمیں ڈرا رہا ہے، آزمائش میں ڈال رہا ہے؟ اللہ کہتے ہیں گفٹ بھی دے رہا ہوں لیکن یہ بہت بڑی آزمائش بھی ہے، کیونکہ اگر کوئی بہت بڑا سیٹ آپ کو ایک خالی چیک دے اور کہے اس پہ پیسے لکھو اور سائن کر دو، اور آپ اس چیک کو اٹھا کے اس کے سامنے ڈسٹ بن میں ڈال دو، اس کا مطلب آپ کا یہ نہیں ہے کہ آپ کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا سیٹ کے بارے میں خیال ہے کہ اس نے جھوٹا چیک دیا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، ورنہ کبھی آپ اس کو ڈسٹ بن میں اٹھا کے نہیں پھینکتے۔ بہت مشکل ہے بات سمجھانا، بہت مشکل، آپ غریب ہیں، کھانے کو روٹی نہیں ہے، ایک سیٹھ نے آ کے آپ کو ایک سونے کی ڈلی پکڑا دی، کہا لے موج کریے، کروڑوں روپے کی ہے، آپ نے اٹھا کے اس کو آپ نے کہا آپ نے اچھی آفر کی مجھے، بہت اچھا تحفہ ہے، بہت خوشی ہوئی، اب آپ جا سکتے ہیں،
بیگم سے کہا اس کو کچرے میں پھینک دو. سیٹھ کو پتا چلے گا نا تو وہ کہے گا بیٹا تو اتنا بڑا سیٹھ تو ہے نہیں کہ تجھے اس کی ضرورت نہ ہو, یہ تو میں جانتا ہوں, کھانے کو تیرے پاس روٹی نہیں ہے, یہ جو تو نے اس کو ڈسٹ بن میں پھینکا ہے نا یہ اس کی علامت ہے تو مجھے جھوٹا سمجھتا ہے کہ میں نے تجھے جو سونے کی ڈلی دی ہے وہ سونے کی نہیں ہے, اس پہ سونے کا پانی چڑھا ہوا ہے. تو یہ کس کے جھوٹ بولنے, یہ اصل میں تم میرے اوپر الزام لگا رہے. اللہ کہتے ہیں مانگو, اللہ کو پتا ہے کہ ہم سب محتاج ہیں, ہمارے درجنوں مسائل ہیں, ایسا دنیا میں کوئی نہیں ہے جس کے سارے مسئلے حل ہو گئے. مسئلہ حل ہوتا ہے تو 20 مسئلے پیدا کر کے حل ہوتا ہے وہ. اب دیکھو کتنے مسائل ہیں, کسی کوئی بے روزگار ہے, پیسے نہیں ہیں, پیسے آ گئے تو خطرات بڑھ گئے, ڈکیتی کا خطرہ, پیسے آ گئے تو 10 مسائل کھڑے ہو گئے, اور کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا, گردے کا مسئلہ ٹھیک ہوا, ہارٹ کا پیشنٹ بن گیا, اور 20 قسم کے مسائل ہیں نا. سب کچھ ٹھیک ہے تو پھر بھی سکون نہیں ہے زندگی میں, نیند نہیں آ رہی, نیند کی گولیاں کھا کے سو رہے ہیں. دنیا میں ٹینشن لیس آدمی کوئی بھی نہیں ہے. اب اللہ نے کہا مانگو, اب ہمیں اللہ نے بلینک چیک دے دیا ہے کہ جو لکھو گے میں دے دوں گا تمہیں. آپ نے اللہ کی اس آپشن کو, اللہ کی اس نعمت کو اٹھا کے ڈسٹ بن میں پھینک دیا. آپ ہر ایک کے در پہ جا کے اپنی حاجتیں بیان کرتے ہو, کبھی تھانے میں پہنچے ہوئے ہوتے ہو, کبھی ڈی سی آفس پہنچے ہوئے ہوتے ہو, کبھی ڈی ایس پی کے پاس پہنچے ہوئے ہوتے ہو, کبھی وزیر اعظم سے رابطے کی کوشش میں, کبھی مسجد کے امام سے آ کے کہہ رہے ہوتے چڑیل آ گئی ہے کوئی دم درود کر کے اس کو بھگا دو گھر سے. 10 قسم کے, لیکن اللہ کا دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے تیار نہیں ہو تو یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ آپ کے مسائل حل ہو گئے, یہ اس کی علامت ہے کہ آپ نے اللہ کی آفر کو ہلکا سمجھا ہے, اللہ کو معاذ اللہ آپ نے جھوٹا سمجھا ہے, اللہ کو معاذ اللہ آپ نے اس کا بیان کو سیاسی بیان سمجھا ہے. لیکن جو ایمان والے لوگ ہیں وہ اللہ کی اس آفر سے فائدہ اٹھاتے ہیں. کتابوں میں لکھا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جب ان سے بچھڑے تھے اتنی اللہ سے دعائیں مانگی کہ ان کے گھٹنے سجدے میں گر گر کے دعائیں مانگ مانگ کے ان کے گھٹنوں اور بازوؤں پہ نشان پڑ گئے تھے. انبیاء بہت دعائیں مانگتے ہیں, ہر بات میں دعا, ہر بات میں دعا. قرآن کہتے ہیں مجاہدین جو میدان جنگ میں لڑائی کے لیے اترتے ہیں وہ کیا دعا مانگتے تھے, ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا, اے اللہ ہمارے اوپر صبر کو انڈیل دے, ہمارے قدموں کو مضبوطی سے جما دے اور ہمیں ان دشمنوں پر فتح دے. تمام اسباب وسائل کے ساتھ اترے ہیں مگر دعائیں کس سے مانگ رہے ہیں, اللہ سے. بدر میں دیکھو اللہ نے ہمارے نبی سے وعدہ کیا تھا مدد کروں گا, لیکن صحابہ کہتے ہیں نبی پوری رات مصلے پہ سجدے میں روتے رہے ہیں, اللہ سے مدد کی دعائیں مانگتے رہے ہیں, حالانکہ اللہ نے تو مدد کا وعدہ کیا ہے پھر بھی مانگ رہے ہیں. اے اللہ اگر یہ 313 شہید ہو گئے تو تیری دنیا میں عبادت کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا. اللہ کو واسطے بھی دے رہے ہیں, جہاں پیغمبروں کے ساتھ کوئی زکریا علیہ السلام کی اولاد نہیں, اللہ سے اولاد مانگ رہے, پوری زندگی اسی میں گزر گئی, بڑھاپے میں جا کے اولاد ملی ہے. تو سارے پیغمبروں کا اللہ نے یہی تذکرہ کیا, ہر بات میں دعا. سلیمان علیہ السلام جو حاجت پوری ہو رہی ہے فوراً کیا کر رہے ہیں, اللہ سے دعا. ایوب علیہ السلام پریشانیوں میں, زندگی ٹینشنوں میں, بیماریوں میں, قرآن کہتے ہیں اللہ سے ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگتے تھے, انی مسنی الضر, اے اللہ بہت پریشانی میں ہوں, انت ارحم الراحمین, تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا. پیغمبروں کو اس سے غرض نہیں ہوتا, اس سے غرض نہیں ہوتی کہ دعا قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی, وہ کہتے ہیں ہم مانگتے رہیں بس, ہمارا کام کیا ہے. اور یاد رکھو جب قبول نہ ہو رہی ہو نا پھر مانگنے کا مزہ ہے. مزہ کب ہے, آپ کے کیسی الٹی الٹی باتیں کرنے کے لیے مصطفیٰ نے بلایا ہے. قبول نہ ہو رہی ہو نا تو پھر ہے مانگنا, تبھی تو یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کا اللہ پہ ایمان ہے اور وہی قبول ہوتی ہے. بعض دفعہ آپ اللہ سے جو چیز مانگتے ہیں اللہ وہ نہیں دیتا, اس کا آلٹرنیٹ دے دیتا ہے. ایک صاحب کا فون آیا, مجھے کسی سے عشق ہوا ہے اور میں دعائیں مانگ مانگ کے تھک گیا پھر بھی نہیں ہو رہی شادی. آج کل تو لڑکوں کے یہی مسائل ہے, مانگ مانگ کے دعائیں تھک گیا. تو آپ کہتے ہیں دعائیں قبول ہوتی ہیں, میں تو پھر اس پہ اور تڑکا لگا دیتا ہوں. میں کہتا ہوں بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم جس کو مانگ رہے ہیں وہ ملی نہیں, چلو نہیں ملی مقدر میں ہوگا, دعا قبول نہیں ہوئی. مفتی صاحب کہہ رہے ہیں دعائیں کیا ہوتی ہیں, قبول, لیکن اس کی کہیں اور شادی کی خبر ہمیں مل رہی ہے. تو اللہ اگر دعا قبول نہیں کرتا تو کم از کم ایسا تو نہ کرے نا کہ اس کی کہیں شادی ہو رہی ہے اور ہمیں اطلاع مل رہی ہے. خوشی خوشی لوگ بتا رہے ہیں تمہیں پتا ہے اس کی شادی ہو گئی, چلو یہاں تک بھی بات سمجھ میں آتی ہے. اس کے بچہ ہوا, ہمیں اطلاع دی جا رہی ہے, ارے تمہیں خوشخبری سنا ہے وسیم بھائی, کوئی وسیم بیٹھے ہو تو معذرت, تمہیں پتا ہے وہ جو تمہاری کلاس فیلو تھی اس کی ایک جگہ شادی ہو گئی تھی, اس کے ماشاءاللہ آج بیٹا پیدا ہوا ہے. اور انسان تبتا ہے یار ہم نے تو
لیلۃ القدر میں دعائیں مانگی تھی ہمیں مل جائے، اور ادھر بھی چلے بھی وہاں گئی اور اس کے بچہ بھی پیدا ہو گیا. اور تباہی اس وقت آتی ہے جب وہ بچہ سمجھدار ہو کے آپ کو ماموں کہنا شروع کرتی ہے. حقیقت بات، جب آپ ان کے گھر جائیں ملنے کے لیے اور وہ آپ کی پرانی گرل فرینڈ بچے کو تعارف کروا رہی ہے، تمہارے ماموں لگتے ہیں یہ رشتے میں، حقیقی تو نہیں ہے لیکن رشتے میں کیا لگتے ہیں؟ ماموں. تو آپ کہو گے یار یہ دعائیں قبول ہو رہی ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو اس طرح بھی ہوتی ہیں. تو ایسے لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ جو یہ مایوس ہوتے ہیں نا، یہ قبول تو نہیں ہو رہی. او بھائی، تو دنیا میں ایک ہی عورت پیدا ہوئی ہے کیا؟ اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ وہ تیرے لیے نقصان دہ تھی، ہر چیز تمہارے لیے نہیں ہے. قرآن کیا کہتے ہیں؟ آسان تکرہو شیئن، بہت سی چیزوں کو تم پسند نہیں کرتے لیکن اللہ نے اس میں خیر رکھی ہوتی ہے. بہت سی چیزوں کو تم پسند کرتے ہو، اللہ نے اس میں تمہارے لیے خیر نہیں رکھی ہوتی. واللہ یعلم، اللہ کہتے ہیں مجھے پتا ہے، وانتم لا تعلمون، تم جاہل ہو، تم نہیں جانتے. اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش مت کرو. سورہ کہف میں واقعہ نہیں ہے کیا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک نوجوان بچے کو قتل کر دیا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیوں مارا، ان میں ماں باپ کا کیا قصور تھا؟ فرمایا یہ بچہ بڑا ہو کر ماں باپ کا باغی بنتا، اس لیے اللہ نے اٹھا لیا اس کو. اور نیک والدین تھے، اللہ ان کو دوسری اولاد دے گا. اب وہ والدین تو رو رہے ہوں گے، ہائے ہمارا بچہ اللہ نے چھین لیا ہم سے. بھئی اللہ کے علم میں یہ بات ہے کہ اس کے کا نعم البدل اللہ تمہیں عطا کرے گا، اور وہ ایسا ہوگا جو تمہاری خدمت کرے گا. تو ہمیں نہیں پتا، کچھوں کے اولاد نہیں ہوتی، وہ پریشان ہے، ہو کیوں نہیں رہی، اسی میں خیر ہے. کیا بھروسہ کوئی اولاد ہو اور وہ آپ ہی کا سر بجانا شروع کر دے. وہ آپ جو جیسا چل رہا ہے اللہ سے اچھی امید رکھو، اے اللہ میرے ساتھ یہی ٹھیک. سر پہ بال اگائے ٹھیک ہے، نہیں یوں بولا کرو مجھ پہ ٹنڈ سوٹ کرتی ہے اس لیے اللہ مجھے بال نہیں دے رہا. بہت سے لوگوں نے یہ مسئلہ ہے بال ہی نہیں اگ رہے، مالشیں کر کر کے، زیتون کی مالشیں، یہ آملہ کھا لیا انہوں نے، لگانے کے بجائے نا کھانا شروع کر دیا انہوں نے، نہیں اگ رہے ہیں. ایسے لوگ ایسے گنجے دنیا میں موجود ہیں. مجھ سے آگے پوچھ رہے ہوتے ہیں آپ نے کیا کیا ہے جو آپ کے بال اگائے؟ تو بھائی ہر ایک کے نہیں اگیں گے، یہ آزمائش ہے اللہ کی طرف سے. تو اسی میں صبر کرو یار، مر کے کیا ہو جائیں گے، ختم. اسی میں اس پہ روٹیاں پکاؤ. جب ایک بڑا سر ہو نا اور بڑی خوبصورت سی ٹنڈ ہو تو میرا تو دل کرتا ہے اس کو دھوپ میں گرم کر کے اس پہ چپاتیاں، مزہ آتا ہے. سر بھی بڑا ہو اور تمیز سے بنا ہوا تو ایک دم ایک ایسا ایسا فیل سا ہوتا ہے. خیر یہ تو مزہ. اس پہ ایڈریس لکھ لو، کبھی گم نہیں ہو گیا آپ. تو اگر اللہ نے ٹنڈ دیے، بہت سے کام اس ٹنڈ سے لیے جا سکتے ہیں. ایڈریس لکھ دو اس پہ، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کبھی بھی گم نہیں ہوگے. خیر یہ تو میں مذاق کر رہا ہوں، لیکن اللہ نے جو آزمائش مقدر کی ہے کیا کرو بھائی، صبر. خواتین پریشان ہوتی ہیں، بچے مر جاتے ہیں بعض دفعہ بچپن میں. نبی نے کیا فرمایا؟ جس عورت کا بچپن میں بچہ مر گیا اور اس نے صبر کیا، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں. بے صبر لوگ اللہ کو پسند نہیں ہے. ہم نے اپنے بچپن میں ایسی عورتیں بھی دیکھی ہیں، جوان بیٹا مر گیا، آنسو نکل رہے ہیں ان کے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، آنسو نکل رہے ماں کے، لیکن اللہ سے کہہ رہی ہے اے اللہ یہ آنسو میرے اختیار میں نہیں ہے اس لیے رو رہی ہوں، کہیں تو مجھے بے صبر لوگوں میں شامل نہ کر لینا. میں نے ایسی عورتیں دیکھی ہیں بچپن میں، جوان بیٹا مرا ہوا ہے اور ماں رو کے کیا کہہ رہی ہے، اللہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے اس لیے رو رہی ہوں. دیکھو ایسی عورتیں ہوا کرتی تھی. اب تو چیخنا، چلانا، واویلا کرنا، شور شرابہ، گھروں میں چیزیں اٹھا اٹھا کے پھینکنا، اس کو سمجھتے ہیں بڑا نیک آدمی ہے. یہ تو صبر کرنے والے پسند ہیں. مانگتے رہو مانگتے رہو مانگتے رہو، اس چکر میں مت پڑو کہ کون سی قبول ہو رہی ہے کون سی نہیں ہو رہی. ہر چیز اللہ سے مانگے. نبی نے فرمایا جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو کس سے مانگو؟ اللہ سے. اس کا مفہوم پتہ ہے کیا ہے؟ مطلب یہ کہ لوگوں سے مت مانگو، لوگوں سے مت مانگو. ہر حاجت کس کے سامنے پیش کرنی ہے؟ اللہ سے. پھر قبول ہو جائے ٹھیک ہے، نہیں ہے تو زیادہ ٹھیک ہے. اور میں نے تو اپنی زندگی میں دیکھا ہے بھائی کہ انسان حقیقت میں اللہ سے گڑگڑا کے مانگتا ہے نا، دعا قبول ہوتے ہوئے نظر آتی ہے اس کو. دیکھو دعا کی حیثیت کیا ہے کہ آپ نے اللہ کے دفتر میں اپنی فائل جمع کرا، تسلی ہو گئی، آپ کا کام اب ہو جائے گا، اب آپ ٹینشن نہ لیں. لوگ کہتے ہیں نا گورنمنٹ کے ادارے میں بھائی ہم نے فائل جمع کرا دی ہے، اب ہمارے بس میں جو تھا وہ ہو گیا، اب یہ پروسیس سے گزرے گی، جو بھی آپ کا پلاٹ آپ کے نام ہونا ہے، گاڑی آپ کے نام ہونی ہے، گھر پہ آپ کو میسج آ جائے گا. تمیز سے بیٹھ جاؤ. بار بار جا جا کے وہاں پوچھتے نہیں رہو فون کر کے سر میرا کام ہو گیا، سر میرا کام ہو گیا. بھائی فائل پیشنٹ آپ ہاسپٹل میں، اچھے ہاسپٹل میں اگر آپ داخل کرا دیتے ہو، آپ کہتے ہو وہ بندہ سیو ہے، اب یہ ڈاکٹروں کے حوالے میں نے کر دیا، اب آپ تسلی سے
تو جب آپ دنیا میں تسلی کر لیتے ہو یار پیشنٹ ڈاکٹروں کے حوالے کر دیا، فائل گورنمنٹ کے دفتر میں جمع کرا دی ہے، تو اللہ کے ہاں دعا مانگ کے بھی مسلمان کو تسلی ہوتی ہے، میں نے اپنا دکھڑا کس کے سامنے رکھ دیا ہے؟ اللہ کے، اب اس کی مرضی ہے، وہ کرے ٹھیک ہے، نہیں کرے تو بھی ٹھیک، اب میرے لیے جو فیصلہ ہوگا وہ بہتر ہوگا، لیکن اللہ آزماتا ہے۔ ایک حدیث بیان کر کے بس بیان کو ختم کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ بندے کی دعا اس وقت تک قبول کرتے رہتے ہیں جب تک وہ دعائیں کر کر کے تھک کے یہ نہیں کہتا کہ میں دعا مانگتا ہوں مگر قبول نہیں ہوتی۔ عجیب حدیث ہے، دیکھو بندہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میں دعا مانگ رہا ہوں قبول نہیں ہو رہی؟ اس لیے کہ اسے لگ رہا ہے نا کہ جو مانگ رہا ہوں وہ مل نہیں رہا، تبھی تو کہہ رہا ہے۔ لیکن نبی کہتے ہیں جب تک یہ الفاظ نہیں کہتے نا، اس سے پہلے ساری قبول ہو رہی تھی، ساری قبول ہو رہی تھی۔ جب یہ کہا تو اب اللہ قبول کرنا بند۔ تو اس سے صاف پتہ چل گیا کہ آپ کو جو لگتا ہے نا قبول نہیں ہو رہی، وہ بھی حقیقت میں ہو رہی ہیں، وہ ہو رہی ہیں قبول۔ آپ یہ ہم بیوقوف ہے جو ہم سمجھ رہے کہ نہیں ہو رہی، کس طرح سے ہو رہی ہیں، یہ کس پہ چھوڑ دو؟ اللہ پہ۔ تو اپنے گھروں میں دعاؤں کا معمول بنائے۔ اگر اس رمضان میں ہم صرف دعا کرنا ہی سیکھ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ رمضان ہمیں بہت کچھ دے کر جا رہا ہے۔ اور حضرت حکیم الامہ فرمایا کرتے تھے جن کو گناہوں کی عادت نہیں چھوٹ رہی نا، تو وہ بھی اللہ سے دعاؤں میں مانگ لیا کریں کہ اللہ مجھے یہ عادت چھڑوا دے۔ تعلق ختم نہ کریں اللہ سے، لنک ختم نہ۔ اللہ کو وہ لوگ پسند نہیں ہیں جو اللہ سے تعلق ختم کر دے۔ لنگڑا لولا تعلق ہو، گناہوں کے بعد توبہ والا تعلق رکھو، لیکن رکھو، تعلق ختم نہیں ہونا چاہیے۔ کیونکہ یاد رکھو جیسے ہم اکیلے پیدا ہوئے، قبر میں بھی اکیلے ہی ہوں گے، اس وقت اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تو جس نے دنیا میں اللہ سے جتنی دوستی لگا لی، قبر میں یہ دوستی کام آئے گی۔ اور جس نے دنیا میں اللہ سے لو نہیں لگائی، اللہ کو یاد نہیں رکھا، بیوی بچوں کے بکھیڑوں میں، دوستوں کے بکھیڑوں میں، رشتہ داروں کے بکھیڑوں میں پڑا رہا، پیسوں کے بکھیڑوں میں، تو قبر میں ان میں سے کوئی بھی کام نہیں آئے گا۔ قبر کی تنہائی اللہ کی یاد دور کرتی ہے، قرآن کی تلاوت، ذکر، اذکار، یہ قبر کی میں روشنی کا ذریعہ بنے گی۔ اور اگر اللہ سے دل میں وحشت ہے، نہ مانگنے کی عادت ڈالی، یہاں مانگو گے تو وہاں بھی قبول ہوں گی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنگی کی حالت ہو یا خوشی کی حالت ہو، دونوں حالتوں میں اللہ سے مانگنا ہے۔ پریشانیوں میں اللہ سب کو یاد آتا ہے، خوشیوں میں اللہ یاد آنا مشکل۔ جب پریشانی ہوتی ہے ابھی تو ہندو بھی اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، کورونا پھیلا ہوا ہے، وہ بھی آ کے مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں اللہ سے مانگو بھائی۔ ہماری دادی اللہ مغفرت فرمائے بتایا کرتی تھی، اور بھی میں نے یہاں ایک بزرگ تھے ان سے بھی سنا، کہ جب ہندوستان میں قحط پڑتا تھا تو ہندو مسلمانوں سے آ کے کہتے تھے اللہ سے دعا مانگو یہ قحط دور ہو جائے۔ تو جب سخت مصیبت آتی ہے، میں نے ایک دفعہ جہاز میں سفر کر رہا تھا، تو کراچی سے ہم پتہ نہیں اسلام آباد یا لاہور، تو کیا ہوا ہے جہاز میں اکثر لبرل قسم کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اکثر، زیادہ تر نہیں، اکثر جو اللہ کو ذرا کم ہی یاد کرتے ہیں، ذرا ماڈرن قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، جہاز میں پیسہ ہوتا ہے تو، ورنہ وہ ٹرین سے، نیک آدمی ہوتا تو ٹرین سے جا رہا ہوتا نا، یا بس سے جا رہا ہوتا، بیچارہ چھت پہ بیٹھ کے جا رہا ہوتا۔ پیسہ آتا ہے تو دین اکثر چلا جا، تو اکثر جہاز میں دیکھا ہے لبرل، ایئرپورٹ پہ اس ٹائپ پتہ چل جاتا ہے۔ تو ہم جا رہے ہیں، ہمیں کراچی سے جہاز چلا ہے، راستے میں کہیں موسم خراب، تو ہلکے پھلکے 2-3 جھٹکے آئے جہاز کو، میں نے تو لیپ ٹاپ نکالا، وصیت کو اپڈیٹ کر دیا نا، ٹھیک ہے، تو میرے پاس ہر وقت وصیت نامہ رہتا ہے، کوئی بھی ایسی بات ہے وہی لکھتے، اپڈیٹ کیا یا کرنے کا ارادہ کیا، ابھی پوری بات مجھے یاد نہیں ہے، لیکن میں اکثر ایسا کر دیتا ہوں کہ جب کوئی ایسا خطرہ ہوتا ہے فون پہ بتا دیتا ہوں، جہاز میں تو فون کر نہیں سکتے۔ ایک دفعہ ہم مکہ سے مدینہ جا رہے تھے، عربی ڈرائیور تھا، اس نے جو بھگائی ہے گاڑی، ٹیکسی لی تھی کرائے پر، تو میں نے گھر باقاعدہ فون کر کے 2-3 وصیت نامے اسی وقت لکھوائے۔ میں نے کہا مجھے یقین نہیں ہے کہ میں مدینہ پہنچ پاؤں گا۔ اس نے نمبر پلیٹ پہ کالا کپڑا لگا دیا تاکہ کیمرے میں، اور وہ جو بھگائی ہے اس نے، اور وہ جو راستے میں روکنے کے لیے آ رہی ہوتی ہے ان کو بھی اڑاتا ہوا نکل گیا۔ وہ جب نمبر ہی ٹریس نہیں ہو رہا اس کا، تو ایسے بھی ہوتا ہے بعض دفعہ۔ تو جہاز میں پہلا جھٹکا آیا، کوئی بھی اللہ کو یاد نہیں کر رہا۔ ارے ایئر ہوسٹس نے بتایا کوئی نارمل تھوڑا سا سیٹ بیلٹ مان لیں، وہ جو ٹھش پش اس نے کرنی تھی کر دی، 2-3 دفعہ ٹھش پش کر کے وہ نکل گئی۔ آگے گئے ہیں تھوڑا اور، پھر اور، او بھائی پھر جو جہاز نے ہچکولے کھانا شروع کیے ہیں، اب طبیعتیں خراب ہونا، وہ جو اوپر سے چیزیں گرنا شروع ہو گئی نا، مجھے جنید جمشید یاد آیا۔ میں نے کہا اللہ بچا لے تو زیادہ خوشی ہوگی، بچ جائیں تو باقی تیرے ہاتھ میں، مانگنی تو اللہ سے عافیت چاہیے نا، اللہ زندگی دیتے، ہم تو محتاج ہے نا، اللہ کے سامنے فنٹر گیری
کچھ نہیں، اللہ تیری مرضی، مارنا ہے مار دے، میں موت سے تھوڑی ڈرتا ہوں. یہ بھی بعض لوگ کر رہے ہو، میں موت سے ڈرتا برتا نہیں ہوں. یہ نہیں اللہ کو پسند ہے. اللہ پیسہ دینا ہے دے، نہیں دینا نہیں دے. ہمارے نبی کے گھر میں 40 دن چولہا نہیں جلتا تھا، میرے گھر میں اگر 80 دن نہ جلے تو کیا ہو گیا؟ اللہ کو تو محتاج ہی پسند ہے بھائی. گڑ گڑاؤ، مانگو اس سے. تو میں نے بھی دعا مانگی، اللہ اس مصیبت سے ہمیں نجات دیتے. لیکن ویسے ایک آپ کو بات بتاؤں، جہاز کی موت ہوتی بہت آسان ہے، اس میں زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ ٹرین سے آدمی ٹکراتا ہے نا، پتہ نہیں کون سی کدھر سے جا کے کٹے، کون سا سر پچ کے، بس میں جائے ٹانگ پھنس گئی کھڑکی میں، بہت بھیانک موت ہے. جہاز میں ایسی موت ہوتی، میں نے تو جہازوں کے انجینئروں سے بھی دوستی ہے، پائلٹوں سے بھی، وہ کہتے ہیں جہاز میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، فوراً پہنچ گئے دوسرے جہان میں. وہ جو تھوڑی میں تھوڑا ہل رہا ہے اس کا تو خطرہ ہوتا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ. لیکن جب ٹکراتا ہے نا، اللہ نہ کرے، تو یا جیسے ہی اس کی سپیڈ کم ہوئی یا کسی سے ٹکرایا تو ہماری کھوپڑی ہمارے تن سے فوراً سے پہلے جیسے سر قلم کر دیا کسی، تو ایک دم مر جاتا ہے. اس لیے زیادہ ٹینشن نہ لیا کرا. تو اب وہ جب ہلنا شروع ہوا تو شروع میں تو لوگ انجوائے کر رہے ہیں بھائی، کوئی اخبار پڑھ رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی ویڈیو گیم کھیل رہا ہے، کوئی فلم دیکھ رہا ہے، جو بھی موبائل پہ لگے ہوئے ہیں. جب زیادہ ہلنا شروع ہوا ہے نا تو اللہ اللہ کی آوازیں آنا شروع. میں نے کہا اب دیکھو یہ انسان کتنا نالائق. اللہ نے اتنے جھٹکے دیے، اب بول اللہ نہیں، ابھی تک نہیں. اخبار، پب جی، یہ سب چیزیں چل رہی. وہ جب چیزیں گرنا، اور ایئر ہوسٹی وہ جو پانی وانی لے کر آتی ہے نا، وہ بھی دھڑام سے ادھر کو نیچے. جب اتنی حالت ہوئی ہے، وہ ایئر ہوسٹس بولے ایکچولی کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. لوگوں کو پتا ہے کہ ان کو تو یہ سکھا کے بھیجا جاتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے آپ نے بولنا ہے کہ کچھ نہیں ہوا، کیونکہ ان کو تو تنخواہ اس چیز کی مل رہی ہے نا. کیونکہ اب اگر کچھ ہو یا نہ ہو، آپ کے چیخنے سے ہونے والا کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ جہاز کے عملے کو سکھایا جاتا ہے کہ چاہے تباہ بھی ہو جائے نا، کچھ بھی ہو جائے، آپ نے یہی بولنا ہے کہ ٹینشن لینے کا نہیں ہے. وہ 50-50 کی طرح بالکل، کہ وہ کمنٹری کر رہا ہے، سلیم اللہ بہت اچھا کھیل رہا ہے، بہت اچھا کھیل رہا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں میں یہ کہاں کھیل رہا ہے ہاکی میں، کہہ رہے ہیں بہت، میں تو یہ بولوں گا یہ بہت اچھا کھیل رہا ہے. جو آڈینس بیٹھے ہوئے تھے تماشائی، انہوں نے کہا ہم جا رہے ہیں، اس نے کہا جہنم میں جاؤ تم لوگ، لیکن یہ بہت اچھا کھیل رہا ہے. پھر پیچھے دکھایا کہ اس کے کسی نے بندوق رکھی ہوئی ہے، یہاں پہ بندوق رکھی ہوئی ہے. تو ایئر ہوسٹس نے تو یہی بولنا ہے کہ نارمل ہے، کچھ بھی نہیں. اس کو ٹریننگ دی جاتی ہے اس کی، کیونکہ اگر لوگ چیخیں گے چلائیں گے تو پہلے ہی جہاز تباہ ہونے کا خطرہ ہے نا، پائلٹ پہ کو ٹینشن دیں گے لے جا کے. تو اب کیا ہے کہ جی وہ جب 2 گھنٹے میں زیادہ ہی ہو گیا، اب چیزیں گرنا شروع ہو گئیں، تو پھر سب کو اللہ یاد آنا شروع. پھر لا الہ الا اللہ، پھر لا الہ، ختم نبوت کا عقیدہ زندہ. کوئی بھروسہ نہیں تھا، تحفظ ختم نبوت کے نعرے لگنا شروع ہو جا. مجھے بڑی برے تو میں نے کہا دیکھو انسان کتنا کمزور ہے. 2 منٹ لگتے ہیں اس کی ہوا نکلنے میں، فنٹر گیری ختم ہونے میں کتنے 2 منٹ لگتے. ورنہ کیسے 3 پیس سوٹ ٹائی میں ایسا فنٹر بن کے بیٹھا ہے. تھوڑی دیر پہلے کوئی مولوی اس کو آ کے بولتا ہے کبھی اللہ کا نام بھی لے لیا کرے گا، دفعہ یہاں سے، تم لوگ کو اللہ اللہ کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں ہے. گورا دیکھو کہاں پہنچ گیا، چاند پہ، چاند سے بس تھوڑا سا نیچے سے وہ چھلانگے لگا رہا ہے، ٹھیک ہے نا. اور تم کیا اللہ اللہ صبح تسبیح پڑھا کرو، شام کو لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، کیا تم لوگوں نے. تو بھائی جب ایک چپت پڑتی ہے تو اچھوں کو بھی اللہ یاد آتا ہے. تو بہتر ہے کہ خوشی کی حالت میں اللہ کو یاد رکھو. تو بس تو خوشی میں اللہ کو یاد رکھو گے. حدیث میں آتا ہے کہ غم میں اللہ تمہیں یاد رکھے گا. 2-3 کام بتا دوں بس، رمضان کے بعد پابندی سے کرنے ہیں. ایک، ہمیشہ دعاؤں کا معمول، کبھی بھی دعا چھوڑنی نہیں، ٹھیک ہے. دوسرا کام، دل لگے نہ لگے یہ اپنے اختیار میں نہیں. یہ لوگ کہتے ہیں دل نہیں لگ رہا، ابے بھائی تو مانگ لے، اس کی برکتیں آپ دیکھو گے انشاءاللہ. دوسرا کام، تلاوت کا ناغہ ناؤ بھائی. جتنی خواتین بیان سن رہی ہیں، مرد بھی، روزانہ پابندی کے ساتھ قرآن کھولنا. ایک دفعہ یہ جو ایک دفعہ بند ہوتا ہے پھر رمضان میں جا کے نکلتا ہے، یہ قرآن کے ساتھ بے انصاف. کبھی کبھار خود جو حافظ ہے ان کو تو اللہ نے بڑی سہولت دی ہے، 15 منٹ پڑھ لو، آدھا گھنٹہ پڑھ لو، تھوڑا پڑھ لو لیکن پابندی کے ساتھ. کوشش کریں گے کہ نہیں کریں گے گھروں میں بھی. اور تیسرا کام، تسبیحہ، اللہ کا نام ہے نا اس میں. دیکھو لا الہ الا اللہ اس وقت نکلا نا جب جہاز ہچکولے کھانے لگا، تو ابھی کوئی بھی ہچکولے نہیں کھا رہا، ابھی نہ کوئی اللہ الحمدللہ کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو ابھی لا الہ الا اللہ صبح 100 دفعہ، شام کو 100 دفعہ. تیسرا کلمہ پڑھ لیا، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ تیسرا کلمہ اللہ کو اتنا محبوب ہے. حدیث میں آتا ہے سورج جن چیزوں پہ طلوع ہوتا ہے، جتنی چیزیں ہیں ان سے زیادہ محبوب اللہ کو یہ کلمہ ہے. تو صبح 100 دفعہ تسبیح ہاتھ میں رکھنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یاد رہتا ہے انسان. آج کل تو بڑی خوبصورت تسبیحات آ رہی ہیں، بڑی ٹیکنیک، ان کو دیکھ کے انسان کا تسبیح پڑھنے کا دل چاہتا ہے.
اور اس میں دھوکے بھی ہوتے ہیں. میں نے منگوایا تھا انٹرنیٹ پہ نا, تو ڈبہ آ گیا تھا اس میں تسبیح نہیں تھی. یہ بھی ہو رہا ہے, خالی ڈبہ. تو انٹرنیٹ پہ بڑے دھوکے ہوتے ہیں. تو 100 دفعہ صبح تیسرا کلمہ, تیسرا نہیں تو چوتھا کلمہ بھی ٹھیک ہے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ میرا آج آخری بیان ہے, اس کے بعد اب رمضان میں بیان نہیں ہوگا, یہ ذہن میں رکھیں, یہ اعتکاف والے بھی دماغ میں رکھ لیں, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے میں ذرا بیان آج میں نے بہت لمبا کر دی ہے تاکہ کچھ تو عمل تو ہونا کچھ اس پر. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. ابھی کوئی جہاز ہچکولے نہیں کھا رہا ہے. 100 دفعہ صبح یہ پڑھ لو, 100 دفعہ شام کو یہ پڑھ لو, بیٹھ کے پڑھ لو, چلتے پھرتے پڑھ لو. یہ کلمہ اللہ کو اتنا محبوب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے 100 دفعہ یہ کلمہ صبح پڑھا اس سے زیادہ نیکیاں کوئی شخص اپنے اعمال میں جمع نہیں کر سکتا سارا دن, سوائے اس کے جو اس سے بھی زیادہ مرتبہ پڑھے. تو بہت یہ اللہ کو محبوب کلام ہے. کتنا پیارا, لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. وحدہ تنہا ہے, لا شریک لہ اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے, لہ الملک اسی کی بادشاہی, ولہ الحمد اسی وہی قابل تعریف, وہو علی کل شیء قدیر. اور یحیی و یمیت بھی درمیان میں لگا سکتے ہیں, اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یحیی و یمیت, وہی موت دیتا ہے وہی حیات. اللہ کو یہ کلمات اتنے محبوب کیوں ہیں؟ آپ کہیں گے اس میں کون سا ایسا قربانی ہے؟ اصل میں دنیا میں ہر چیز کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جس سے انسان کا مفاد. اگر لوگ کسی ذات کو سب سے زیادہ بھولے تو کس کو؟ اللہ کا. جو چیز مارکیٹ میں شارٹ ہوتی ہے اس کی ویلیو بڑھتی ہے. اللہ کو پتا ہے کہ دنیا میں امریکہ کا نام لینے والے بہت, پیسہ کا نام لینے والے بہت, عزت شہرت کے بھوکے بہت, اللہ کا نام لینے والے مارکیٹ میں شارٹ. اور اگر اللہ کا نام لے بھی رہے ہیں تو اپنے فائدے کے لیے. آپ نے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان تسبیحات کی پابندی کرنی. حدیث میں آتا ہے, بخاری کی حدیث ہے, کلیمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن. کیا خوبصورت کلام ہے. فرمائے 2 کلمے ایسے ہیں زبان پہ بہت ہلکے, ترازو میں بہت بھاری, اور الرحمن کو بہت محبوب. وہ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو چلتے پھرتے انسان یہ پڑھ لیا کرے, اور کوئی مقصد نہ ہو کہ میں یہ وظیفہ پڑھوں گا تو میری شادی ہو جائے گی, میرے بچے ہو جائیں گے, اور وہ ماموں نہیں مجھے کہیں گے ان کے بچے. یہ چکروں میں نہ پڑھیں. اللہ کو اللہ کا نام لیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے. اللہ کو اللہ کا نام لینے والے لوگ پسند ہیں, اور میں گارنٹی کے ساتھ لکھ کے دے دوں آپ کو, اس سے جو دل میں سکون ملے گا وہ سکون آپ کو کسی نفسیاتی ڈاکٹر کی کاؤنسلنگ سے اور کسی سائیکولوجسٹ کی کاؤنسلنگ سے نہیں ملے گا. آپ کو ایسا سکون ملے گا. آپ یہ پابندی تو کریں لیکن سکون کے چکر میں نہیں کریں, یہ پھر نہیں ملے گا سکون. اگر آپ نے ٹرائی کیا نا کہ میں اللہ کا نام لے کے دیکھتا ہوں سکون مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا, پھر نہیں ملے گا. یہ تو ایک ویسے ہی اللہ کی طرف سے سہولت ہے. تو روزانہ خواتین بھی مرد بھی صبح شام کم سے کم 100 مرتبہ تیسرا یا چوتھا کلمہ صبح, اور 100 مرتبہ, یہ میں بہت ہلکا پیکج دے رہا ہوں, اس سے آگے تو پھر یہ تو کم سے کم ہے. تو یہ معمول بنانا ہے, کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ تو اور یہ جو اعتکاف والے بیٹھے ہیں نا, یہ ابھی مسجد سے جب شارٹ ہوں گے تو اگلے سال پہچان میں بھی نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ کون ہے, کہاں سے آیا, کدھر ہے, حالانکہ قریبی محلے میں رہ رہا ہو. ایسا نماز سے بھاگتے ہیں جیسے ان کو احساس ہو گیا کہ ہم نے جو 10 دن مسجد میں نماز پڑھی تھی وہ صحیح کام نہیں کیا تھا ہم نے, تبھی تو ایسا بھاگا ہے کہ مارکیٹ سے بالکل ہی شارٹ ہو گیا. بعض دفعہ کوئی کام کر کے دیکھتا ہے انسان تو کہتا ہے ٹرائی کیا مزہ نہیں آیا, اب نہیں آنا. ایسا نہ کرو میرے بھائی. آپ کو 10 دن اللہ نے مسجد میں بٹھایا, آپ نے تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھی, تراویح پڑھی, تو اب آپ کو اس کم از کم نماز ہی کو کنٹرول کر لو پورے سال. اکثر گناہگاروں کو توبہ اعتکاف میں نصیب ہوتی ہے, اکثر لوگ میں نے دیکھے. تو آپ اس توبہ پر قائم رہیں, مسجد سے تعلق بولو بھائی برقرار رکھیں, اور قرآن کی روزانہ تلاوت کا معمول ہو, اور ذکر کا معمول, دعا کا معمول. یہ 3 معمول گھروں میں پابندی سے بنانے, مردوں نے بھی اور خواتین کے جو ایام ہوتے ہیں جن میں وہ مینسس سے ہوتی ہیں, اس میں صرف تلاوت نہیں کر سکتی, وہ دعا بھی مانگ سکتی ہیں اور تسبیحات. اس تسبیح میں 10 دفعہ درود شریف اور استغفار کا بھی اضافہ کر لیں. جب 100 دفعہ تیسرا کلمہ ہوگا نا, اس سے پہلے 10 دفعہ درود شریف اور 10 دفعہ استغفار. تو یہ معمول بنائیں,
اس سے انشاءاللہ سکون ملے گا. قرآن کہتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ فرماتے ہیں اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا آزمائش کے لیے بنائی اور اللہ تعالیٰ نے آخرت دار الجزا بنائی کہ بدلہ کہاں ملے گا؟ آخرت میں ملے گا. انسان کیا کرتا ہے؟ اس کی یہ خواہش ہے کہ وہ دنیا جو دار الجزا ہے، جہاں رزلٹ اناؤنس ہوگا، اس کو پسے پوش ڈال دیتا ہے، اور وہ دنیا جو دار العمل تھی اس میں مزے اور عیش کی تلاش میں لگ جاتا ہے. یہ اتنی بڑی مسٹیک ہے، اتنی بڑی غلطی ہے کہ اس کی نقد سزا انسان کو یہ ملتی ہے کہ جس دنیا میں وہ سکون کی تلاش میں، عیش کی تلاش میں آخرت کو بھولتا ہے، اللہ اسے اس دنیا میں بھی سکون نہیں دیتے. نہ یہاں کا رہا اور نہ وہاں کا رہا. کہتے ہیں نا کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی بھی بھول گیا. سکون اور اطمینان اللہ نے صرف ان لوگوں کے لیے رکھا ہے جو آخرت کے متلاشی ہیں، جو آخرت میں سکون چاہتے ہیں. ان کو غریبی میں دنیا میں بھی مل جاتا ہے. یہ غریبی سسٹم صرف ہوٹلوں میں نہیں ہے، یہ اللہ کے ہاں بھی ہے غریبی سسٹم. اب دو طرح کے لوگ ہیں دنیا میں. زیادہ تر تو وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی منمانی زندگی گزاری تو اس سے ہماری طبیعتوں میں سکون پیدا ہوگا، ڈپریشن ختم ہوگی، ہماری زندگی مزے کی گزرے گی. یہ بہت بڑی مسٹیک ہوتی ہے انسان سے، بہت بڑی بھول ہوتی ہے. انسان کی زندگی اور جانوروں کی زندگی میں فرق ہے. انسان بہت ذہین ہے، جانور ذہین نہیں ہے. ہم اپنی زندگی کو قیاس کرتے ہیں جانوروں کی زندگی پر. آپ نے گائے پالی، بکری پالی، کوئی بھی جانور پالا، بلی پالی، لوگ کتے بھی پال رہے ہیں، تو ہر وقت اس کی ہر ضرورت پوری کریں گے وہ خوش رہے گا، اس کی خواہش پوری کریں گے وہ خوش رہے گا. جب اس کی خواہش پوری نہیں کریں گے، ضرورت پوری نہیں کریں گے، وہ آئے گا ٹینشن میں. یہاں سے انسان یہ سمجھتا ہے کہ چونکہ میں نے گھر میں بلی پالی ہے، اسے ٹائم پہ کھانا نہ ملے، اسے یہ نہ ملے، اسے وہ نہ ملے، تو وہ پریشان ہو جاتی ہے. تو مجھے بھی ساری چیزیں چاہیے دنیا میں، مجھے بھی کیا چاہیے، اس لیے میں بھی پریشان نہیں ہوں گے جب ساری چیزیں مل جائیں گی. اسے یہ نہیں پتا کہ سکون کا تعلق، بہت زیادہ تعلق انسان کی نفسیات سے ہے، اور جانور کی نفسیات میں اور انسان کی نفسیات میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. دونوں کی جو فزیکل ایک اسٹرکچر ہے نا، اس میں فرق نہیں ہے. فزیکل اسٹرکچر تو جانور، انسان کا، بلی کی بھی دو آنکھیں ہوتی ہیں، انسان کی بھی دو آنکھیں ہوتی ہیں. آنکھ کے دیکھنے کا پروسیس انسان کا بھی وہی ہے جو کتے اور بلی کا. سننے کا، سونگنے کا، کھانے کا، وہ سارا سیم پروسیس ہے. کوئی ڈاکٹر کہے گا نہیں سیم نہیں ہے. بھائی سیم کا مطلب یہ ہے کہ کھاتے تو وہ بھی ہے نا، ہم بھی کھاتے ہیں، تھوڑا آنتوں کا سیٹنگ کا فرق ہوگا، لیکن اس فرق کی وجہ سے جو ریزلٹ ہے اس میں تو کوئی فرق نہیں آ رہا نا. تو اصل جو انسان اور جانوروں کا فرق ہے نا، وہ ہے نفسیات کا، وہ ہے دماغ کا. کتنا آپ لوگ کے لیے میں نے آسان کر دیا لیکچر کے. دماغ بولتا ہوں تو دماغ کی طرف اشارہ بھی کر رہا ہوتا ہوں تاکہ کنفیوز نہ ہو. اب ایسا نہ ہو کہ دماغ بول رہا ہوں تو شاید جس سے گھٹنا مراد ہے. تو فرق کس کا ہے؟ نفسیات کا. انسان بے انتہا ذہین ہے. اسے خوش رکھنے کے وہ فارمولے نہیں ہیں جو جانوروں کو خوش رکھنے کے ہیں. جانور کی جب خواہش پوری ہو جاتی ہے تو وہ خواہش مزید خواہشات جنم نہیں دیتی. انسان عادی ہو جاتا ہے. جس لائف اسٹائل میں کچھ دن گزارے گا اس کا تھوڑے دنوں میں عادی. اب اس کو سکون اور مزے کے لیے اس سے اوپر کی چیز چاہیے، اس چیز میں اس کو سکون بولو نہیں ملے. اب اوپر کی چیز چاہیے. لہذا دو طرح کے لوگ ہیں. کچھ کیا کرتے ہیں بھائی، سکون اطمینان کے لیے وہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں لگ جاتے ہیں. ان سے ٹینشن برداشت نہیں ہوتی. یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، جو دل چاہے کھا لو، جیسا چاہے جہاں چاہے رہ لو. وہ اپنی خواہشات کو محدود نہیں کرتے. لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکون کا طریقہ بتایا، وہ خواہشات کو پورا کرنا نہیں ہے بلکہ خواہشات کو کنٹرول کرنا ہے. خواہشات کو کیا کرنا ہے؟ کنٹرول کرنا. اگر آپ نے کنٹرول کرنا شروع کر دیا خواہشات کو، اچھا اب اس میں بھی دو طرح کے لوگ ہیں جو خواہشات کو کنٹرول کرنے والے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اپنی کوئی خواہش ہی پوری نہ کرو. بعض مذہبوں نے ایسا کیا نا کہ خواہشات، کوئی بھی خواہش پوری نہ ہو، بس اوٹ پٹانگ زندگی گزارو آپ. اسلام نے کیا کیا بھئی؟ اعتدال بتایا. کچھ خواہشات پوری کرنی ہے،
کچھ خواہشات آخرت کے لیے چھوڑ دینی ہے، اور کچھ خواہشات آپشنل ہیں، پوری کرو ٹھیک ہے، نہیں کرو گے تو ثواب ملے گا۔ آپ کا دل چاہتا ہے میں ہمیشہ کھاتا پیتا رہوں، اللہ کہتے ہیں نہیں، روزے زیادہ سے زیادہ رکھو تو اللہ تعالیٰ خوش ہوگا۔ رمضان کے روزے تو فرض ہیں، اس کے علاوہ بھی اللہ نے کہا کہ جتنے رکھنا چاہو رکھ سکتے ہو۔ تو روزہ کھانے سے خواہش پوری ہوتی ہے یا روزہ رکھنے سے؟ کھانے سے پوری ہوتی ہے نا۔ نفس اور انسان کا دل نہیں چاہتا کہ میں روزہ رکھوں۔ آج بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں کوئی شخص اللہ کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ بس مزے کی زندگی گزرتی رہے، ہر وقت کھاؤ پیو موج مستی۔ اس کی وجہ سے ٹینشن ختم ہونے کے بجائے ٹینشن بڑھنا شروع ہوتی ہے۔ ایک لذت حاصل کر لی، پھر چاہتے آگے جاؤں، پھر اس سے آگے جاؤں۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ جیسے جیسے لذتوں اور خواہشات کی دلدل میں پھنستا ہے، باڈی ساتھ دینا ختم کرتی رہتی ہے، وہ بڑھاپے کی طرف جا رہی ہوتی ہے۔ وسائل بڑھ رہے ہوتے ہیں، جسم میں ان وسائل سے فائدہ اٹھانے کی صلاحیت بڑھنے کے بجائے کم ہو رہی ہے۔ اکثر میں مثال دیتا ہوں، جب بادام تھے، جب دانت تھے بادام کھانے کے لیے تو بادام کے پیسے نہیں ہوتے، اور جب بادام کے پیسے آتے ہیں بادام کھانے کے لیے تو چبانے کے لیے دانت ساتھ چھوڑ دیتے۔ یہ انسان کی حالت ہے۔ لہذا آہستہ آہستہ پھر وہ کہاں جاتا ہے؟ ڈپریشن کی۔ ہم نے بڑے بڑے غریب لوگ فٹ پاتھوں پہ سونے والے خوش دیکھے ہیں، بڑے بڑے 1000 گز کے بنگلوں میں گدوں پہ سونے والے ٹینشن میں دیکھے ہیں، اب بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں، یہ جو دین ہے، یہ جو مذہب ہے، صرف ہماری آخرت کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہماری دنیا کی بھی ضرورت ہے۔ ابھی کچھ باؤنڈری کھینچ لیں، اپنے آپ کو باؤنڈ کر لیں اس باؤنڈری کے اندر کہ میں اس باؤنڈری کو کراس کرنے کی کوشش نہیں کروں گا، تو اللہ دنیا میں بھی سکون دے گا اور آخرت میں بھی اللہ سکون دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا بہت زیادہ واقعہ بیان کیا، اسی وجہ سے کہ بے پناہ وسائل تھے داؤد علیہ السلام کے پاس۔ میں حیران ہوتا تھا کہ قرآن نے داؤد علیہ السلام کی عبادت کا بہت تذکرہ کیا ہے، حالانکہ سارے پیغمبر عبادت گزار ہوتے تھے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ لیکن زیادہ تر تذکرہ کس کی عبادت کا آ رہا ہے قرآن میں؟ داؤد۔ ذکر بھی ان کا، تلاوت بھی ان کی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے دولت، حکومت، عزت، شہرت یہ دوسروں سے زیادہ دی تھی۔ عزت تو سارے پیغمبروں کو ملی، یہ قوم کی بات ہو رہی ہے کہ مالی لحاظ سے جو عزت ہوتی ہے۔ ایسے میں انسان اس مال و دولت میں آ کے اللہ کو بھول جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ہم نے داؤد سے کہا اعملوا آل داؤد شکرا، اے داؤد ہم نے آپ کو یہ وسائل دیے۔ داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا پگھل جاتا ہے، زرہیں بنا رہے ہیں، جنگی ٹوپیاں بنا رہے ہیں۔ اتنی بڑی حکومت اللہ نے داؤد علیہ السلام کو عطا کی، پرندوں کی بولیاں سکھا دیں اور جنگی کمانڈر۔ ان سب باتوں کے باوجود داؤد علیہ السلام کی رات کی نماز کی بھی فضیلت اور داؤد علیہ السلام کے روزے کی بھی فضیلت۔ سب سے بہترین روزہ کس کا روزہ حدیث میں آتا ہے؟ داؤد کا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ شاید داؤد علیہ السلام ایسا روزہ رکھتے تھے کہ افطاری کوئی خاص ڈش سے کرتے ہوں گے جس کی وجہ سے ان کے روزے کو سب سے افضل روزہ قرار دیا گیا؟ نا، اللہ کہتے ہیں، حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داؤد علیہ السلام نے پوری زندگی ایسے گزاری، ایک دن روزہ اگلے دن ناغا، پھر ایک دن روزہ اگلے دن ناغا، پھر ایک دن روزہ اگلے دن ناغا، پوری لائف اس طرح گزاری۔ آج کوئی مالدار آدمی یہ تصور کر سکتا ہے؟ بولو کیا ہو گیا بھائی؟ ابے پیسہ کس بات کا جب روزہ ہی رکھنے۔ لوگ کہتے ہیں نا معاذ اللہ، جو بالکل ہی ملحد کہ روزہ وہ رکھے معاذ اللہ جس کے پاس کھانے کو نہ ہو۔ ان کے پاس تو کھانے کو بہت تھا۔ رات کے بھی داؤد علیہ السلام نے 3 حصے کیے ہوئے تھے، اس میں عبادت، اور ایسی عبادت کیا کرتے تھے، ایسی عبادت، ذکر اتنے اخلاص اور اتنے درد کے ساتھ۔ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ، جب اللہ کو یاد کرتے، یا جبال اوبی معه والطیر۔ داؤد علیہ السلام کے لا الہ الا اللہ میں اور ہمارے لا الہ الا اللہ میں بہت فرق۔ قرآن کہتا ہے جب لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے، پہاڑوں سے بھی لا الہ الا اللہ کی آوازیں آنا
شروع ہو جاتی، پرندے سر پہ جمع ہو جاتے غول کے غول بنا کے۔ آج ہماری زبانوں سے لا الہ الا اللہ بھی ختم۔ ذکر ونس اپون اے ٹائم بزرگوں کے ہاتھ میں تسبیحات نظر آیا کرتی تھی، اب وہ تسبیح بھی ہمارے کلچر سے بول لو نا شارٹ۔ خواتین کے سروں سے دوپٹہ شارٹ ہوا، پہلے سروں سے شارٹ ہوا، پھر مارکیٹ سے کیا ہو گیا شارٹ۔ اب دوپٹے کے نام پہ کچھ مذاق ٹائپ کی چیزیں مل رہی۔ دوپٹے کا مطلب تو یہ ہوا کرتا تھا کہ سر چھپ جائے، وہ اتنے باریک دوپٹے آ رہے ہیں کہ وہ فیشن ہے۔ اب وہ کیا ہے؟ تو دوپٹہ شارٹ ہوا، تسبیح بھی کیا ہو گئی؟ بولو شارٹ۔ ذکر کا ٹائم ہی نہیں ہے، عبادت کا ٹائم ہی نہیں ہے۔ رمضان میں مسجدیں بھری ہوا کرتی تھیں، لوگ صبح فجر کے بعد عصر کے بعد بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہے ہوتے تھے، اب وہ بھی گیا۔ روزہ گزارنے کے لیے بھی ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں، موبائل میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، سکون زندگیوں میں نہیں آئے گا۔ تو قرآن کیا کہتا ہے کہ داؤد علیہ السلام، لحن داؤد مشہور ہے، بہت خوبصورت اللہ نے داؤد علیہ السلام کو آواز دی، اور داؤد علیہ السلام کا ایک معجزہ یہ بھی وفصل الخطاب، اسپیکنگ پاور، بولنے کا بہترین ملکہ اللہ نے داؤد علیہ السلام، جب تقریر کرتے لوگوں کے دل لرز جاتے تھے، لیکن عبادت کتنی کر رہے ہیں۔ زکریا علیہ السلام، قرآن کہتا ہے ہم نے زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد کی خوشخبری سنائی۔ زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے مگر آپ کے اولاد نہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ محراب میں کھڑے ہو کر اللہ سے دعا مانگی انہوں نے، اے اللہ اشتعل الرأس شیباً، میرے سر کے بال بالکل سفید ہو چکے ہیں، اپنا بڑھاپا پیش کر رہے ہیں اللہ کے سامنے، حالانکہ اللہ کو تو پتا ہے نا۔ وامرأتی عاقر، میری بیوی کیا ہے؟ بانج بھی اور بوڑھی بھی۔ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَاءِ رَبِّكَ شَقِيًّا، اے اللہ میں تیری پکار سے نا امید نہیں ہوں، مجھے اولاد چاہیے۔ کیوں چاہیے بھائی؟ اب تو بوڑھے ہو گئے، اب تو دنیا سے جانے والے ہو، اس عمر میں بچے پالو گے؟ لوگ کہتے ہیں نا، شرم نہیں آتی 50 سال 60 سال میں شادی کرتے ہوئے بچے پالو گے اس عمر میں؟ کہتے ہیں نا کہ آپ کریں گے تو کہیں گے، ابھی تھوڑی کہیں گے، آپ کون سا کر رہے ہیں۔ اور جو خوراکیں چل رہی ہیں ان میں 60 سال میں یہ حماقت بھی بول لو نا نہیں کرے۔ جس ٹائپ کی پکوڑے اور مختلف چیزیں چل رہی ہیں نا، اس میں تو 40 سال میں پہلے کسی ڈاکٹر سے مشورہ لے لیں شادی سے پہلے۔ تو داؤد علیہ زکریا علیہ السلام کا سر سفید ہو گیا، اور بیوی بانج بھی ہے اور بوڑھی بھی ہے، اور اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، اے اللہ میں تجھ سے نا امید نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنا دی زکریا علیہ السلام کو۔ جب خوشخبری سنائی ہے تو پھر کہہ رہے میرے اولاد کیسے ہوگی، میں تو بوڑھا ہوں اور بیوی کیا ہے؟ بانج ہے۔ بعض دفعہ انسان دعا تو مانگ رہا ہوتا ہے، جب قبول ہوتی ہے تو اس کو خود حیرانگی ہوتی ہے۔ تو پھر اللہ نے زکریا علیہ السلام کو کیا کہا؟ قرآن کہتا ہے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا۔ زکریا اور اس کی زوجہ، ان کو ہم بڑھاپے میں اولاد دے رہے ہیں جب اولاد کا امکان نہیں ہے۔ کیوں دے رہے ہیں؟ ایسا معجزہ کیوں ہو رہا ہے؟ کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ دونوں نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا، اور ہم سے دعائیں مانگا کرتے تھے، امید کے ساتھ بھی اور اللہ کے خوف کے ساتھ بھی۔ خوف کا مطلب اپنے اعمال کا خوف کہ کہیں پکڑ نہ ہو جائے قیامت کے دن، لہذا اے اللہ ہمیں اس عذاب اور پکڑ سے بچا لے، اگر ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو معاف کر دے۔ اور رغبن کا مطلب جو اچھے کاموں کی توفیق مل رہی ہے ان کے اجر کی بھی امیدیں تھی کہ اللہ ہمارے ان نیک اعمال کو قیامت کے دن ضائع نہ کرنا، ان کا اجر ہمیں دینا۔ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سمجھ رہے ہیں؟ بھائی چھوٹے بچوں کو جب لایا کریں نا تو اپنے ساتھ بٹھایا کریں۔ جی اچھا چلیں، بچہ تو کرے گا نا، آپ ہی کھینچے گا۔ بچے پہ غصہ کرنا بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ بچہ کچھ بھی جب بیٹھے گا تو کچھ کرے گا، وہ اگر کچھ نہیں کر رہا اس کا مطلب وہ انسان کا بچہ نہیں۔ اور بچے پہ کچھ کرنا ہی اچھا لگتا ہے، وہ پٹانگ کر رہا ہو تو ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کو ویسے کنٹرول کریں، جہاں ابا ہیں وہاں بیٹھے بچہ۔ اصل میں وہ بیان سن کے بچے تو پیدا ہو چکے ہوتے ہیں، ان کے پالنے کے لیے کہتے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہی بٹھائیں گے، آپ کے مشورے پیدا ہوا ہے نا، ادھر ہی بیٹھے گا، تنگ آپ کو کرے گا وہ۔ تو بھائی جب پیدا ہو تو پالو، پالنا بھی خود ہے، تو پالنا بھی خود ہے اس کو۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ زکریا علیہ السلام اور ان کی زوجہ یہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے بھائی وہ بھی یدعوننا، اور نیکیوں میں ایک خاص کام اللہ سے کیا کرتے تھے؟
دعائیں مانگتے تھے. تو جب تک آپ اپنے آپ کو عبادت کا پابند نہیں بناؤ گے اس وقت تک سکون حاصل نہیں ہو سکتا. دو کام کرنے اپنی خواہشات کو محدود کرنے کے لیے. میں نے عرض کیا نا سکون اس وقت تک نہیں ملے گا جب تک خواہشات کو لگام نہیں دو گے. کیا آپ بالکل خواہشات چھوڑ دیں؟ نہ نہ نہ. دو کام کرنے پڑیں گے آپ کو. ایک، حرام خواہشات کو اپنی زندگیوں سے مکمل نکالنا پڑے. زنا حرام، شراب حرام ہے نا. نماز چھوڑنا، بولتے کیوں نہیں یار، بول لو نا یار، یہ تو کرنا ہی ہے آپ نے، نماز پڑھنی ہے. بد نظری کرنا، بولو نا حرام. سے سکون نہیں ملے گا بد نظری کر کے، یہ دماغ سے نکال دو. ایک آدمی کہتا ہے میں جب کوئی لڑکی جا رہی ہے اس کو دیکھتا ہوں سکون ملتا ہے. ملتا ہے ایسے ہی جیسے چرسی کو کس سے سکون ملتا ہے؟ چرس. ڈپریشن بڑھتی ہے. لوگ سمجھتے ہیں جو کافی ہے نا، چائے کی کثرت اور کافی، اس سے سکون ملتا ہے. آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھیں یہ ڈپریشن پیدا کرنے والی چیزیں ہیں، یہ سکون والی چیزیں نہیں ہیں. لوگ صبح شام چڑھا رہے ہیں نا کافیوں پہ کافیاں، چائے پہ چائے. زیادہ تر جذباتی یہی لوگ ہوتے ہیں، کم ہائپر ہو جاتے ہیں بات بات پہ، آپ نے دیکھا ہوگا. تو عادت غلط چیز کی عادت ڈال دی نا. جو نہیں پیتے وہ تمیز سے بیٹھے ہوتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا نہیں پیئیں، وہ پیئیں نہ پیئیں وہ آپ کی مرضی، لیکن یہ جو گھر کی بن جاتے ہیں نا صبح شام کافیوں اور چائےوں کے، یہ ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں. ان کو ہر وقت چاہیے، تھوڑی دیر کے لیے نہیں ملی تو ان کی کھوپڑی آؤٹ ہوتی ہے. یہ ڈپریشن ہے نا. اسی طرح لوگ سمجھتے ہیں سگریٹ پینے سے ٹینشن ختم ہوتی ہے. وہی سگریٹ پینے سے ٹینشن ختم نہیں ہوتی، سگریٹ پینے سے ٹینشن بڑھتی ہے. ورنہ سگریٹ پینے والوں کے بہت اچھے اخلاق ہوتے ہیں اگر اس سے ٹینشن ختم ہوتی. اور اوپر چلتے ہیں، چائے سے شروع کیا ہم نے، اوپر تھوڑا کافی تگڑی ہو گئی، اس کے بعد کس کا نمبر آتا ہے ٹینشن ختم کرنے میں؟ سگریٹ کا. بالکل ختم. حالانکہ ختم نہیں ہوتی. اس سے ٹینشن کیا ہوتی ہے؟ بولو، بڑھتی ہے. ڈاکٹر سے پوچھ لیں آپ، ڈپریشن کی چیزیں ہیں یہ. عادت ڈال دی آپ نے اپنے دماغ کو. اسی سے خوب اچھی طرح سمجھ لو یہ سب شریعت ان کو کی حوصلہ افزائی کرتی ہے سگریٹ میگریٹ کی. بعض علماء کہتے ہیں حرام ہے، بعض کہتے ہیں مکروہ ہے. ثواب کوئی بھی نہیں کہتا. کہ کوئی فقہ ایسا ہو کہ جس میں کوئی مکتبہ فکر ایسا ہو کہ جی اشراق کا ثواب ملے گا 200 لگانے پہ، آپ کہیں بھی نہیں ہے. تو یاد رکھو جیسے انسان سگریٹ کا عادی ہوتا ہے، چرس کا عادی، اب اوپر چلے جاؤ چرسی زیادہ غصے میں ہوتے ہیں. اوپر جاؤ ہیروئن ہے، ہیروئن والا دیکھا آپ نے سکون میں جب پی رہا ہوتا ہے اس وقت ہوتا ہے سکون میں، اس کے بعد وہ سکون میں نہیں ہوتا. تو یہ عجیب بات ہے کہ ہیروئن اور چرس تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ ڈپریشن کا ذریعہ ہے، لوگ بچاتے ہیں اپنے آپ کو. خوب سمجھ لیں، نشہ جیسے کوئی مادی چیز آپ نشے کے طور پہ لیتے ہیں، ایسے ہی کچھ عادتیں ایسی ہیں جو نشہ بن جاتی ہیں. تو وہ کام کرنے سے ان کے بھی نشہ ہوتا ہے. تو جیسے نشے والی چیزیں کھانے سے ٹینشن ڈپریشن بڑھتی ہے، ایسے ہی ان عادتوں میں پڑنے سے سکون نہیں ملتا بلکہ ڈپریشن پیدا ہوتی ہے اور بڑھنا شروع ہوتی ہے. جو انٹرنیٹ پہ فوش فلمیں دیکھنے کے عادی ہو گئے، ٹینشن ختم نہیں ہوگی، ٹینشن بڑھے گی. جن کو بد نظری کی عادت پڑ گئی، ٹینشن ختم نہیں ہونے والی، ٹینشن بڑھے گی. جو بدکاری اور زنا کا عادی ہو گیا، ٹینشن ختم نہیں ہونے والی، ٹینشن بڑھے گی. یہ جانور نہیں ہے، یہ انسان ہے. جانور کی صلاحیتیں خواہشات محدود، انسان کی محدود نہیں ہے. انسان ذہین ہے، وہ خود سے خواہشات کو اس کا دماغ جنم دیتا رہتا ہے. ما قضى احد منها لبانته ولن انتهى عرب الا الى عربی. متربی نے کہا کہ انسان جب بھی اس کی ایک خواہش پوری ہوئی ہے، وہ ایک خواہش پوری ہونے کے بعد ہزاروں انڈے بچے دے کے جاتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہیں بریکیں لگ جائیں گی، نہ نہ، وہ اس سے آگے کا سوچنا شروع کرتا ہے. شراب پینے والوں کو آپ نے دیکھا ہے نارمل بہت ایک دم بہترین لائف گزر رہی ہے ان کی، وہ زیادہ ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں. جو نہیں پیتے وہ آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں. تو اسی طرح خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ نفسیاتی طور پر انسان جن برائیوں کا عادی ہوتا ہے، وہ برائیاں بھی ٹینشن ختم کرنے کے بجائے ٹینشن کو بڑھاتی. اسی میں ایک موسیقی بھی ہے. موسیقی انسان سنتا ہے بڑا مزہ آتا ہے، کہتا ہے یہ مولویوں نے خام خواہ میں موسیقی اور میوزک کو ناجائز کہا ہوا ہے. یار اس سے ٹینشن کیا ہو رہی ہے؟ ختم. ایسا مزہ آ رہا ہے، تھرکنے کا دل کر رہا ہے میرے بھائی. کب تک تھرکے گا، کب تک ہلے گا؟ تھوڑی دیر میں اس کا مزہ کیا ہونے والا ہے؟ ختم. اب پھر اس سے اوپر کی چیز چاہیے تجھے. ابھی تو لوگ بتاتے ہیں گانا 3 دفعہ سن لیا اب مزہ نہیں آ رہا، دوسرا لگا گانا. بسوں میں ہم جاتے تھے نا، ڈرائیور سے کہتے تھے بھائی یہ والا ہی لگا رہا ہے، کوئی اور لگا نا. پھر کوئی اور لگایا، پھر کوئی اور لگایا، اس کے بعد دماغ کیا ہو گیا؟ عادی.
اب اس کو ٹینشن ختم کرنے کے لیے پھر میوزک چاہیے، پھر میوزک چاہیے اس کو۔ یہ جو نائٹ کلبوں میں جانے والے، میوزیکل شو میں جانے والے، ان کو ٹھڑک ہو جاتی ہے، نہیں جائیں ان کا دماغ خراب ہونا شروع ہوتا ہے۔ تو بھائی اپنے آپ کو روک لیتے یار اس برائی سے، ویسے ہی سکون دے دیتا اللہ تعالیٰ۔ ایک بات میں بتاؤں، یہ دنیا دار لوگ ہیں مولویوں کی لائف بورنگ ہوتی ہے، بورنگ، یہ آپ کو لگتی ہے، ہوتی نہیں ہے۔ خدا کی قسم جتنی مزے کی زندگی مولانا ٹائپ کے لوگ گزارتے ہیں نا، آپ تصور نہیں کر سکتے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال سے بات سمجھاتا ہوں، وہ کئی دفعہ یہ واقعہ سنایا۔ پنجاب میں ہمارے کوئی ریلیٹیو تھے، انہوں نے یورپ میں کسی انگریز کو اپنی شادی کی تقریب دکھائی۔ اس میں دکھایا کہ وہ لوگ ناچ رہے ہیں شادی میں، بھنگڑے بھنگڑے ڈلتے ہیں نا شادیوں میں۔ تو اس گورے نے کہا کہ یہ سب نے پی ہوئی ہے۔ اس نے کہا انسان کا بچہ بنوئے، ہم لوگ مسلمان ہیں، ٹھیک ہے یہ ناچنا بھی غلط ہے، لیکن اب 27ویں رات کو توبہ کر لیں گے یہ، لیکن اتنے نہیں ہے کہ ہم کیا کریں۔ تو ڈانس ماسک کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ اب شادی میں کر رہے ہیں، لیکن اتنے نہیں ہے کہ ہم پینا شروع کر دیں۔ کہتے ہیں اس انگریز نے بولا کہ یار یہ اتنا بغیر پیے اتنا خوش کیسے نظر آ رہے ہیں ہمیں، سب کے چہروں پہ کھلکھلاہٹ، کوئی ادھر کلابازی کھا رہا ہے، کوئی ادھر کھا رہا ہے کلابازی اور ناچ رہا ہے، حالانکہ اس کی ہو بھی نہیں رہی، دوسرے کی شادی میں ناچ رہا ہے۔ انگریز اپنی شادی میں نہیں ناچتے بھائی، کیونکہ ان کو اپنی شادی کی بھی خوشی نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بالغ ہوتے ہی عادی ہو چکے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں چلو میوچل انڈرسٹینڈنگ سے بچے بھی ہو گئے، شادی بھی کر لیتے ہیں، اور پھر ان کو کچھ کرنا بھی نہیں ہے نا شادی میں، بچے تمبو لگا رہے ہوتے ہیں ان کے شادی میں، خود تو کچھ کرنا ہی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں دیکھو ابھی ہمارا بھانجا ہے، اس کی شادی ہونے والی ہے، وہی نہیں یہاں پاگل کیا ہوا ہے ہمیں بھی سب کو، جلدی کرو جلدی کرو، دماغ کھایا ہوا ہے اس میں تو پٹنے والا ہے۔ میں سوچ رہا ہوں پکڑ کے کوڑ دوں کہ میرے بیانات کا لگتا ہے پورا اکیلے کا سارا اثر اس اکیلے پہ ہی آیا ہوا ہے۔ آرام سے بیٹھ جائے، جب تو ٹائم ہے دیا ہوا ہے اس پہ کر دیں گے، میرے ہاتھ میں تھوڑی ہے، جہاں رشتہ ہوا ہے ان کو جا کے پکڑ بھائی۔ مجھے کہہ رہا ہے بیان بیان کرو، بیان جلدی 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 شادی کو بیان۔ انگریز میں یہ جذبات بولو نہیں ہو، پھر جب اس جذبے کے ساتھ شادی ہوتی ہے تو بیوی سے ٹوٹ کے محبت بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور کیا چاہیے یار، گھر میں بیوی سے عشق جیسی محبت ہو تو سکون آ گیا نا زندگی میں۔ گوروں کو یہ محبت نہیں ہوتی، اتنی عورتوں کو ٹرائی کر چکے ہوتے ہیں کہ چلو یہ بھی ٹھیک، اور نہ عورت کو ہوتی ہے اپنے میاں سے، وہ کمپیئر کر رہی ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے مناسب ہے، باقی زندگی میں بہت مرد آئے ہیں تو یہ بھی ٹھیک اچھا ہے۔ تو گھروں میں محبتیں نہیں ہیں بھائی، انسان کو سکون کے لیے پیسہ، صرف پیسہ نہیں چاہیے، وہ ہے نا سب کچھ پیسہ نہیں ہوتا، ایک موٹیویشن اسپیکر نے کہا سب کچھ پیسہ نہیں ہوتا، نیچے کسی نے لکھا یہ بتانے کے یہ 1,00,000 روپے لیتا ہے سب کچھ۔ یاد رکھو اہل اللہ کی صحبت میں ٹائم گزارو، اللہ والوں کی صحبت میں، تمہیں پتہ چلے گا کہ جو وہ زبان سے کہہ رہے ہیں خود بھی ان کا اس پر عمل ہے، پھر موٹیویشن ملتی ہے۔ صحابہ نے نبی کی صحبت میں وقت گزارا کہ نبی جتنی صدقات و خیرات کی ترغیب دیتے ہیں خود اس سے زیادہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ نبی نے یتیم بچوں کو پالنے کا حکم دیا، ترغیب دی، خود بھی یتیموں کو پالا آپ نے۔ حضرت ام سلمہ کے یتیم بچے نبی کی کسٹڈی میں پلے ہیں، حالانکہ گھر میں 40 دن چولہا نہیں جل رہا کھانے کے لیے، لیکن بیوہ سے شادی بھی ہو رہی ہے اور اس کے یتیم بچوں کو بھی پالا جا رہا ہے۔ مالداروں کے لیے ایک بہت بڑی عبرت کی بات ہے یا نہیں کہ تم کہتے ہو اس تنخواہ میں کہاں سے گزارا ہو سکتا ہے؟ 40 دن چولہا نہیں جل رہا گھر میں، کچھ جلانے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں نا، کھانے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، کھجور پہ گزارا ہو رہا ہے، اور نکاح بھی ہو رہے ہیں، شادیاں بھی ہو رہی ہیں، بچے بھی پال رہے ہیں، پیدا بھی ہو رہے ہیں، دوسروں کو ترغیب بھی دے رہے ہیں کہ ایسی عورت سے نکاح کرو جو تمہیں کثرت سے اولاد دے اور تم سے محبت کرے، اور ایسے موقع پہ کہہ رہے ہیں جب صحابہ کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، غربت ہے۔ توکل سکھایا جا رہا ہے تو صحابہ نے کیا توکل، کیوں؟ وہ دیکھ رہے کہ ہمارے نبی بھی توکل کر رہے ہیں۔ ایک آدمی آپ کو ایک بات بتاتا ہے کہ اچھا انسان بن کے زندگی گزارو، پیسے پہ کبھی توجہ نہ کرو، لا 50,000 روپے دے، میں نے تجھے اتنی اچھی بات بتائی ہے، نہیں دے گا میں یہ کر دوں گا، میں یوں کر دوں گا، تو بات کہاں سے کہاں چلی گئی یار، گچی پکڑ کے رکھا کرو۔ ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس گورے نے بتایا کہ یہ کیا کر رہے ہیں بھائی، ناچ رہے ہیں۔ پنجاب کے لوگ نا بڑے مستحبے بھی ہوتے ہیں، معذرت کے ساتھ کو پنجاب والے نا خوراکیں ٹائٹ ہے نا، صحت اچھی ہے تو تھوڑے سے ویسے بھی بغیر وجہ کے بھی تھوڑا تھوڑا وہ میں نے دیکھا ہے کہ خوشی میں ہل رہے ہوتے ہیں، تمیز سے بیٹھنا ذرا ان کے لیے مشکل کام ہوتا ہے۔ تو اب کیا تھا کہ گورے نے کہا انہوں نے پی بھی نہیں، اس نے کہا نہیں، اس نے کہا یار یہ بغیر پیے اتنے خوش کیسے ہیں یار، اتنا خوش ناچ رہے ہیں حالانکہ پی بھی نہیں ہے انہوں نے۔ تو میں نے کہا کہ اب تب دوبارہ اس گورے سے ملاقات ہونا تو اس سے کہنا کہ آپ کو اس پہ تعجب ہوا اور ہو رہا ہے کہ یہ بغیر پیے خوش کیسے ہیں اور ناچ رہے ہیں۔ ان کو بتاؤ ہمارے ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو پینا تو دور کی بات بغیر ناچے خوش ہے، وہ صحیح بات سمجھے، اس کو خوش رہنے کے لیے ناچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔
کیونکہ اس میں بھی دنیا حیران ہوتی ہے یار یہ انٹرٹینمنٹ ان لائف میں بورنگ لائف، نہ ناچ رہے ہیں شادیوں میں، نہ کلبازیاں کھا رہے ہیں، نہ پی رہے ہیں، کیا خیال ہے؟ نہ بحریہ ٹاؤن میں ان کے پلاٹ ہیں پھر بھی خوش ہیں یار، مہنگائی بڑھ رہی ہے پھر بھی خوش ہیں۔ ایک ٹینشن ہوتی ہے آدمی کو، تو خود تو خوش ہوتا ہے، بیگم خوش رہنے نہیں دیتی مہنگائی میں، اس کا بھی حل اللہ نے بتایا ہے، وہ کبھی چھاؤں میں ملیں تو بتاؤں گا انشاءاللہ، وہ اوپرلی نہیں بتا سکتا۔ تو ایک ٹینشن وہ ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، وہ غم ہر ایک کو ملتا ہے، مل سکتا ہے، اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے۔ آج کل کی جو پریشانیاں ہیں نا یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ انسان نے خود اب دیکھو جو ہیروئن کا اپنے آپ کو عادی بنا لے اور پھر جب نہ ملے تو ڈپریشن میں جائے، یہ ٹینشن اللہ کی طرف سے یہ اس کی اپنی پیدا کرتا ہے، تو اپنی پیدا کرتا ہے۔ پھر یہ کہتا ہے یہ پتہ نہیں مولوی لوگ ہیروئن کو حرام کیوں بولتے ہیں، اتنی ضروری ہے، یہ نہ ملے تو جسم ٹوٹنے لگتا ہے۔ او بھائی یہ مولوی لوگ حرام نہیں بولتے، اللہ نے حرام بولا ہے اس کو، اور اسی وجہ سے بولا ہے کہ یہ حال ہوگا تیرا۔ تو خوب سمجھ لو یہ جو عیاشی کے راستے ہیں، میوزیکل شو، میوزک، ڈرامے، فلمیں، انٹرٹینمنٹ، یہ وہ انٹرٹینمنٹ ہے جو آپ کی خوشیاں آپ سے چھین لیتی ہے۔ اکثر گلوکار اور میوزیشین جو ہیں ڈپریشن اور اسٹریس کے مریض ہوتے ہیں، اسٹریس میں ہوتے ہیں، اکثر ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں۔ اسٹیج پہ ان کی چہروں کی مسکراہٹوں کو مت دیکھا کرو، تکلفات ہیں۔ آپ سمجھتے ہو کہ جی وہ اتنا مسکرا رہے ہیں اور اتنا نائس ٹو میٹ یو اس ٹائپ کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں تو بہت خوش ہیں، او بھائی یہ اسٹیج پہ ہے، خوش کس بات کا خوش ہے؟ سارا دن گانا سنتا رہے گا کیا؟ کیا ہو گیا بھائی؟ جیسے ہیروئن والا خوش تو ہوتا ہے نا جب پی کے آتا ہے تو کتنا اچھا مزہ آ رہا ہے، وہ اپنی خوشی دینے کو تیار نہیں ہوتا، تو کیا سارا دن پیتا رہے گا یہ؟ ایسے ہی کیا سارا دن موسیقی سنتے رہو گے؟ تو آپ اپنے آپ کو مصنوعی خوشی کا عادی کیوں بناتے ہو؟ تو ایک کام یہ کرنا ہے کہ گناہ کے قریب بولو نہیں جانا، اپنی خواہشات کو ذبح کرنا ہے، گردن کاٹنی ہے اپنی خواہشات کی، اس سے بختی غم ملے گا، لیکن یہ غم اللہ کے لیے ہے، یہ بہت ساری خوشیاں جنم دے کے جائے گا۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو عبادت کا عادی بنانا ہے۔ اللہ کی محبت انسان کے دل میں عبادت سے پیدا ہوتی ہے، عبادت سے بھاگنے سے پیدا نہیں ہوتی، اور اللہ کی محبت ہر سکون کی بنیاد ہے۔ ایسی مزے کی زندگی اللہ دیتے ہیں جس کے دل میں کس کی محبت پیدا ہو جائے؟ اللہ کی۔